بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الانفال کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے، جو آیت نمبر 64 پر ختم ہو جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کے رکوع میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں اس کا ایک خاص ربط اس رکوع میں بھی ہے۔ گزشتہ رکوع میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے جو لڑائی اور معرکے تھے اور پھر صلح اس کا ذکر ہوا تھا۔ اس میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ ہم صلح کو ترجیح دیتے ہیں، جنگ پر مسلمان اسلام صلح کو ترجیح دیتا ہے، جہاں بھی موقع ملے گا ہم جنگ کو چھوڑ کر، لڑائی چھوڑ کر مصالحت کا راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہوگی۔ جو کنڈیشنز آپ رکھتے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، اور جو باتیں ہم سامنے لاتے ہیں شرائط کے طور پر مصالحت کی، آپ کو اس پر کسی قیمت پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن کفار لا اعتبار، ان لوگوں نے ہمیشہ وعدے کی خلاف ورزیاں کی، مصالحتوں کو پس پش ڈال دیا اور خیانت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ خیانت مت کرو۔ معاہدہ ایک طریقے کی امانت ہے اور امانت کی پاسداری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امانتوں کے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وعدہ کر لیا ہے تو پھر آپ پورا کرنا ہوگا۔ لیکن اب کافر چونکہ اللہ کے احکام کو ہی نہیں مانتے تھے، ان کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ جیسا مفاد ہوتا تھا، جیسا ان کو بہتر لگتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبت نہیں کرتا، ان کو نہیں چاہتا جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ایسے لوگوں کو پاؤ کہ جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مصالحت کو توڑنے کی، ایگریمنٹ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے۔ مسلمان اپنا معاہدہ بھی توڑ لیں گے۔ معاہدہ اگر ہوتا ہے تو دونوں طرف سے ہوگا، اگر ٹوٹے گا تب بھی دونوں طرف سے ٹوٹے گا۔ لیکن کافروں کو کچھ وقت تک ضرور ڈھیل دی جائے گی، تو اس ڈھیل کی وجہ سے کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ فلاں وقت سے پہلے یہ کام کر لو، اور اگر وہ وقت گزر جائے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا، تم کو عذاب دیا جائے گا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن کا وقت گزر جاتا ہے لیکن کوئی عذاب نہیں آتا۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، ضروری نہیں ہے کہ وقت گزرتے ہی عذاب آ جائے، کبھی اس میں وقت لگتا ہے۔ تو وہاں پر جو کافروں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ وقت گزر گیا پھر بھی عذاب نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ عذاب کی باتیں جھوٹی تھیں، غلط تھی، ہم تو بچ کے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے۔ انہم لا یعجزون، وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی حکمت کے تحت جب مناسب ہوگا جو وہ کرے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ ہاں، مسلمانوں کو چاہیے کہ جنگی ساز و سامان سے لیس رہیں، پوری تیاری کے ساتھ رہیں اور کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ایک وقت مسلمانوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تم ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم 313 ہو، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو تم کو ان کی تعداد کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اگر ان کے پاس جنگی ساز و سامان زیادہ ہے، تمہارے پاس کم ہے، تو تم کو خوف زدہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو کامیابی ملے گی۔ جہاں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی بات کہی گئی، وہیں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ تیاری پوری ہونا چاہیے تمہاری طرف سے۔ تیاری میں اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا۔ یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔
اے مسلمانوں تیار رہو جتنا تم سے ہو سکے، مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، 100%، give your 100%، من قوت ومن رباط الخیل، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی جو تیاری ہو سکتی ہے، محنت، مشقت، فوج کی جو ضروری ٹرائلز ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، جو جسمانی تیاریاں ہوتی ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے جو تیاریاں ضروری ہوتی ہیں، اور فنکاری کے اعتبار سے تیر چلانے کا فن سیکھنے والا معاملہ ہو کہ گھوڑے چلانے والے فن کو سیکھنے کا معاملہ ہو، تو اپنی طاقت ہو کہ گھوڑوں کی طاقت ہو، ساز و سامان کی طاقت ہو کہ مال دولت کی طاقت ہو جو کہ جنگ میں ضروری ہوتا ہے، جتنا تم سے ہو سکا اس میں 100% دو، اور اس کے بعد کوتاہی کا کوئی چانس نہ رکھو۔ اس کے بعد پھر تعداد کو، کافروں کی، ان کے پاس کے ساز و سامان کو، یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ ترہبون بھی، اگر تم نے تیاری نہیں کی تو سائیکولوجیکلی بھی تمہارا اثر کمزور ہو جائے گا، اور اگر تم نے مکمل تیاری کی تو بھلے ہی تم تعداد میں کم ہوں گے، بھلے ہی تمہارے پاس جنگی ساز و سامان کم ہوگا، لیکن تمہاری تیاریوں کو دیکھ کر کافر خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اور جنگ میں دشمن کو خوفزدہ کرنا بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکلی دشمن اگر خوفزدہ ہو جائے تو طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ حاوی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اور دوسرے لوگوں کے دشمن ہیں، تو ان دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے تعلق سے تم کو جو ہو سکتا ہے کرو۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ان کی جو کیفیت ہے، ان کی حقیقی طاقت، ان کے اندر کے صفوں کے اندر کی جو طاقت ہے، اور پھر ان کے دلوں کے اندر کی جو کیفیتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں تم تو نہیں جانتے۔ تم تو صرف باہر سے دیکھ رہے ہو کہ اتنے کافر ہیں، ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہے، بس اتنا دیکھنے والے ہو، لیکن ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنے ڈرپوک ہیں، کتنے فنکار ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ تم نہیں جانتے۔ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اور اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے کام کاج میں باطنی برکت حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ظاہری کوششوں کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی طریقہ اختیار کرو، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ ضائع نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، آپ جنگ کو جاتے وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کی تیاری کرتے وقت، جنگ کو جاتے وقت بھی کچھ اللہ کے راستے میں نکال کر جاؤ، تاکہ وہ اللہ کے راستے میں تمہارا نکال کر جانا اللہ تعالیٰ کی مدد کا باعث بنے گا، اور کافروں کی بڑی تعداد کے مقابلے میں تم کو کامیابی حاصل ہوگی۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے یا اس کے ساتھ ناانصافی کرے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب برابر چکتا کرتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کو خرچ دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کو خرچ دینا ہے، اور جب آپ کسی کو خرچ دیتے ہیں تو اس کا خرچ کو لوٹانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ لوٹائے گا ہی لوٹائے گا، بھلے ہی تم بھول جاؤ، لیکن وہ ادا کرنے والا نہیں بھولتا۔ آپ نے کسی سے قرض لیا، آپ بھول جاتے ہیں، لیکن جس سے آپ نے لیا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ پیسہ اس کا ہے۔ اب آپ جو بھولتے ہیں وہ ایک تو لاپرواہی سے بھولتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بھولنے کی اداکاری کرتے ہیں، دینا پڑے گا بچنے کے لیے۔ تو قرض لینے والا بھول جاتا ہے، دینے والے کو برابر یاد رہتا ہے، ایسا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو قرض دینے والا بھول جاتا ہے، لیکن اللہ لے کر نہیں بھولتا، کیونکہ اس کی
صفت میں، اس کے صفات میں ظلم ہے ہی نہیں، اور کسی سے لینا اور اس کی چیز واپس نہیں کرنا وہ ظلم میں آتا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اب ایک مسلمانوں کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ اگر کوئی کافر قوم صلح کرنے کے باوجود اپنا معاہدہ توڑ ڈالے تو تم بھی اپنا معاہدہ توڑ ڈالو، یہ کہا تھا۔ ایسے نابیکار لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا جو ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتے، توڑ دینا چاہیے۔ لیکن پھر اگر وہ ایگریمنٹ کے لیے مائل ہوں تو پھر مسلمان کو چاہیے کہ پھر مائل ہو جائے، تیار ہو جائے صلح کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ صلح کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، تو تم کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ کو دھوکہ دیں، تو اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی وہ کافر مجھ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کہیں پھر یہ معاہدہ کر کے، پھر یہ صلح کی کوشش کر کے پھر سے مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پھر معاہدہ کریں گے، پھر صلح کریں گے اور پھر دھوکہ دیں گے کیونکہ ان کے مزاج میں دھوکہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو پھر دھوکہ دیں گے تو آپ اس کے تعلق سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ دھوکہ دینا تو ان کی فطرت میں داخل ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، ان کے مزاج میں تو دھوکہ دہی بسی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جان کر ہی کہہ رہا ہے کہ آپ صلح کیجیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ان کے دھوکہ دیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنون، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جو آپ کی مدد بھی کرتا ہے اور مومنین کی، دیگر مومنین کی مدد بھی کرتا ہے۔ جب وہ مدد کرتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ ایمان والوں کی ہی مدد کرتا ہے۔ اب جو ایمان والے پریشان ہوتے ہیں کبھی تو اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی خصوصی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ کافروں میں ایک دوسرے کے اندر ویسی آپسی دلی محبت نہیں ہوتی جس طرح مومنوں میں ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے ان کا جسمانی کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ایمان دونوں کے پاس ہے تو وہ ایمان ہی ان دونوں کو ملا کے رکھتا ہے، بلکہ سگے بھائی بھی آپس میں اتنے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہوتے جتنے کہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہ سچے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، نام کے ایمان والوں کا نہیں۔ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر ایمان والے سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے حقیقی بھائی ہوں، اور یہ جو دلوں میں محبت ہے ایمان کی وجہ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہی نتیجہ ہے۔ جب آپ کی ایسے کسی شخص سے محبت ہو جائے، اس سے تعلق پیدا ہو جائے جو آپ کا نہ محسن ہے، اس نے آپ کے اوپر کبھی احسان نہیں کیا، جو نہ آپ کا رشتہ دار ہے، کسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ اب یہ جو محبت ہے نا، محبت جو پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، اب اس کا اللہ تعالیٰ ایک بہت خاص حکم بیان کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیسے کے ذریعے لائی جا سکتی ہے۔ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے آڑے وقت پہ کام آؤ، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو تو لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب بھی کسی کے اوپر خرچ کر دو تو آپ کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔
اب یہ جو ظاہری طور پر پیسے کی وجہ سے محبت دکھائی دیتی ہے، یہ دراصل خود غرضی ہے، محبت نہیں ہے، چاپلوسی ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کبھی پیسے سے پیدا نہیں ہوتی، دلوں میں جگہ پیسے سے پیدا نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے دلوں میں آپسی محبت پیدا کرنا صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ مطمئن رہیے، آپ کو یہ ساری چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ اور پھر اللہ کے بعد وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ایمان والے، وہ آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت باطنی طور پر آپ کے ساتھ ہے، اور ظاہری طور پر یہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے فدائی، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آپ کے فدائی، آپ کے چاہنے والے، یہ آپ کے ساتھ ہیں، بس آپ کو ڈرنے کی، کسی معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، مطمئن رہیے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت ویسے تو راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اتاری گئی ہے، لیکن قیامت تک یہ قابل عمل ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں کام کے لیے جٹ جاتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو لوگ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ ان کے پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی یا کوئی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں سے پوچھیے کہ بھئی کس وجہ سے آپ کو ان سے محبت ہو گئی، نہ جس سے محبت ہو گئی وہ بتا سکتا ہے، نہ جس کو محبت ہو گئی وہ بتا سکتے ہیں کیوں ہو گئی، اللہ نے کر دی۔ تو اب جب یہ محبت کرنے والا اور محبت جس سے کی جا رہی ہے، وہ جب یہ اللہ کی جانب سے محبت کرنے والے بن گئے اور ایک کاز کے لیے یہ لوگ کام کرنے لگتے ہیں، تو یہ اللہ کی فضل سے ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اور پیسے والوں کی ان کو پرواہ، ضرورت کچھ نہیں رہتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔